دوستوں کو کتنا وقت دیں، میسیج میں سوال ہے۔ نارملی میں نہیں سمجھتا کہ روزانہ کو دوستوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ دوستوں کے لیے بھی ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی دیکھنے کہ دوست بھی کون ہے۔ کوئی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے والے ہیں تو وہی دوست ہیں، ورنہ تو وہ ہم نے تو وہ دعائے قنوت میں ہے نا، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ جو تیرے نافرمان ہیں ہم نے ان کو چھوڑا۔ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دوست تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کامل مسلمان تو اس بات کو سمجھ لے گا۔ تو فرینڈ شپ تو نہیں ہوتی ہے۔ آج کل جو پرابلم ہے نا، یہ جو سوال آیا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہ ایک پہلو ہو۔ آج کل چاہے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر دوستوں کے پاس جانا ہے۔ جی ہاں جی، اور روزانہ جیسے کہ فارغ ہو جائیں گے، رات کو کھائیں گے پیئیں گے، اب بولے کہ میں جا رہا ہوں دوستوں کے پاس، 2.5-3 گھنٹے دوستوں کے پاس یہ گزارے گا۔ وہاں پر پھر فیملی کو پرابلم ہوتا ہے کہ بھائی آپ کیا کرنے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی کام سے جاتا ہے، کوئی درس و بیان ہے، کوئی نیکی کی دعوت ہے، کوئی گھر بار کے اس سے تعلق ہے، گھر کے روزگار سے اس کا تعلق ہے، گھر کی تعمیر و ترقی سے اگر اس کا کوئی تعلق ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف اور صرف جا کر 2-3 گھنٹے ٹائم پاس کر رہا ہے، واپس آتا ہے گھر میں سب سو چکے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکوں والی زندگی ہوتی ہے، ایک بیچلر لائف ہوتی ہے سلمان بھائی، اور ایک میرڈ لائف ہوتی ہے۔ میرڈ لائف کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اسی طرح بیوی بولے کہ میں جا رہی ہوں روزانہ رات کو، اور شوہر بولے کہ ٹھیک ہے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بیوی بھی گھر میں رہے، شوہر بھی گھر میں رہے۔ حسب ضرورت جانا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ کوئی موت ہے، کوئی تعزیت ہے، کوئی عیادت ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کسی کا جانا فضول قسم کا جا کر بیٹھنا ہے، وہ تو ویسے وقت کو برباد کرنا ہے۔ اس سے اچھا گھر میں بیٹھ کے بیوی بچوں کی اصلاح کرے، ان کو کوئی درس و بیان کی ترکیب بنائے، کوئی نیکی کی دعوت کی ترکیب بنائے۔ اگر اتنا فارغ آدمی ہے تو بیوی بچوں کو سلا دے، خود بھی سو جائے، خود بھی تہجد میں اٹھے، بیوی بچوں کو بھی تہجد میں اٹھائے۔ اللہ، شوہر روزانہ 5 سے لے کر 11 بجے تک وقت باہر گزارتا ہے، گیمز کھیلتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے دوست بھی کوئی اچھے لوگ نہیں۔ میں روکوں تو مجھ سے لڑتا ہے، میں کیا کروں؟ یہ بات طے ہے جی کہ اگر خوشبو ہوگی تو بندہ خوشبو کی طرف جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو لطف اور جو سکون چاہے وہ جس معنی کر لیں اس کو باہر مل رہا ہے نا، ایسا سے مراد میرا گناہ بھرا ماحول نہیں ہے، پرسکون اور محبت بھرا اور اعتماد بھرا ماحول اگر اس کو گھر میں ملے گا نا، تو وہ ایک نہ ایک دن ریئلائز کرے گا کہ نہیں یار مجھے گھر میں ٹائم دینا ہے، کیونکہ باہر اس کو کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ہوتی بھی رہتی ہوگی، جی، مگر جب اس کو پتہ چلے گا نا یار میرے گھر میں کوئی ہے جو میرے لیے آنکھیں بچھائے ہوئے، مثال دے رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑائی جھگڑا ہوگا نا، ویسے جس کا دل باہر لگا ہوا ہے تو یہ گھر میں دل کہاں سے اس کا آئے گا؟ مگر یہ تو بات ہی اسلامی بہن کے لیے، یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، یہ جو باہر گلچھڑے اڑاتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر 2-2 3-3 4-4 بجے تک وقت برباد کرتے ہیں، رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، پھر بیوی کو جگاتے ہیں، پھر جناب وہ اس کے کھانا گرم کرواتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، ایسا تو نہیں کرو یار، ایسا تو نہیں۔ ایک تو رات بھر باہر رہتے ہو، پھر بیچاری کو سونے نہیں دیتے ہو، ایک طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے، ورنہ میجورٹی میں آپ کو بتاؤں، میجورٹی وہ ہے جو کام کاج کرتی ہے، اور جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی لیں کہ یہ صبح کام پہ جاتے ہیں اور گھر آتے ہیں، پھر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں، ان کے گھر میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، گھر والے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو راحت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ پھر یہ گھر آتے ہیں، گھر آ کر اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، کوئی نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، گھر والوں کو اجتماع میں بھیجتے ہیں، بچوں کو اجتماع میں بھیجتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، فجر کی جماعت کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی اور ستھری زندگی کی طریقے سے مطابق آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا۔